لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ پھر اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ثاني شيء حجي جنازة، الله أكبر۔ دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے شارٹ سی ویڈیو دیکھی ہیں، پہلی چیز کعبہ کے پاس زوردار دھکے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، یہ آپ لوگوں نے نئی بات تو نہیں سنی، آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ لوگ حجر اسود کے طواف کو فرض، واجب، بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں، عمرے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، حجر اسود کے پاس چیخنا یہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے والے ولاگ میں بھی بتایا تھا، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لیں تو اس کے اندر ہم دماغ کو استعمال کریں، طریقے سے بوسہ لیں۔ مرد مردوں کی جانب سے آئیں، خواتین خواتین کی جانب سے آئیں، مرد رکن یمانی کی جانب سے لائن بنا کر آئیں۔ جو یہاں پر موجود ہوں، کوئی سمجھانے والا ہو ان کو، پولیس والے بتاتے بھی رہتے ہیں لیکن ان کی کون سنتا ہے۔ ایک گروپ بنائیں، لائن بنا کر آپ لوگ ایک ایک آتے جائیں، حجر اسود کا بوسہ لے کے نکلتے جائیں، اور اس طریقے سے خواتین بھی باب ملتزم کی جانب سے آتی جائیں اور بوسہ لے کر نکلتی جائیں۔ دوستو اس طریقے سے نہ یہ آوازیں، نہ یہ چیخیں جو آپ لوگ سن رہے ہیں، نہ یہ چیخیں سننی پڑیں گی، نہ آوازیں سننی پڑیں گی، نہ کسی کا سانس پھوٹے گا، نہ کسی کو تکلیف ہوگی۔ پلیز آپ لوگ بیت اللہ کا احترام کریں، بیت اللہ کے پاس یہ حرکتیں بالکل نہ کریں۔ اور دوسرا، آپ لوگ اس عورت کے کام بھی چیک کر لیں۔ مرد تو کام ایسے کرتے ہی ہیں، بچے بھی ایسے کام کرتے ہیں، لیکن خواتین بھی اب پیچھے نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کی خواتین ہیں، پاکستان کی لیڈیز ہیں۔ دیکھیں بھائی، پاکستان کی ہو، ہندوستان کی ہو، کسی ملک کی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت کا غالباً منظر ہے جب افطاری کے وقت وہ افطار کے جو پیکٹ دیے جاتے ہیں وہ جب تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جگہ وہ جو انہوں نے مقرر کر رکھی ہوتی ہے وہ فل ہو جاتی ہے، وہ بیریئر لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ عورت اس کے نیچے سے گزر کر اس افطاری کے پیکٹ کو لینے کے لیے جا رہی ہے۔ اس میں دیکھیں، اگر وہ شرطے نے دیکھ لیا، یا یہاں جو لیڈیز اب پولیس شرطہ ہوتی ہے انہوں نے دیکھ لیا، اس کو ڈانٹیں گے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیں گے تو لوگ کہیں گے یہاں کے لوگ سخت ہیں۔ ہم خود ایسے کام نہ کریں، کوئی اگر ایسا کرے بھی تو اس کو روکے دو۔ یہاں میں نے پچھلے ہی رمضان المبارک کے اندر خواتین کو جو پیکٹ دیے جاتے ہیں افطاری کے، اس کے ہاتھ میں 1 2 3 موجود ہیں، پھر بھی وہ لینے والے سے جو عملہ وہاں تقسیم کر رہا ہوتا ہے جھگڑ رہی ہیں، کھینچ رہی ہیں ہمیں اور مل جائے۔ میں نے افطاری کے وقت میں 2 2 3 پیکٹ بھی یہاں لوگوں کے پاس دیکھے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس ایک بھی نہیں ہوتا تھا، بعض لوگوں کے پاس 3 3 پیکٹ ہیں۔ زیادتی نہ کریں، جیسے یہاں کی جو گورنمنٹ، جو انتظامیہ آپ کو کہے ویسے کرے، پلیز یہ کام نہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ مسجد حرم میں سب سے برا کام کب ہوتا ہے جس کی وجہ سے عمرہ زائرین حجاج کرام کی نماز بھی نہیں ہوتی؟ وہ ہے حجر اسود کے بوسہ لینے کا عشق، جس کو ہم فرض سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب یہ شرطے کی بات آپ لوگ سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، اس کے بعد میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ثاني شيء حجي جنازة، الله أكبر۔ السلام عليكم الله، قبر موت، سويد جنة، بعدين كعبة. أول السلام عليكم، السلام عليكم، بعدين كعبة، هذا حرام۔ دوستو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے، شرطہ پولیس والا ان کو یہ کہہ رہا ہے جب امام سلام پھیرے تم حجر اسود کی طرف نہ دوڑو، اس کے بعد نماز جنازہ ہوگا، یعنی تم میت کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، جب وہ نماز جنازہ ہو جائے تو اس کے بعد حجر اسود کی طرف لب کو بڑھو۔ بعض لوگ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی حجر اسود کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ دوستو ایک دفعہ میں نے بھی بالکل حجر اسود کے سامنے نماز پڑھی، روزہ کھولا۔ دوستو وہ لوگ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی حجر اسود کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ کیا ہم نے علماء سے پوچھا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت عمل ہے اور نماز فرض ہے۔ سنت کے پیچھے فرض کو آپ لوگ
ख़राब कर देते हो, फ़र्ज़ को बेकार कर देते हो। बाज़ लोग तो पूरी नमाज में खड़े ही इसलिए होते हैं कि बस जैसे सलाम फिरे और हजर अस्वद की तरह हम दौड़ेंगे, दूसरों को धक्के देंगे। प्लीज़ ये काम ना करें। जैसे ये शुरता फरमा रहे हैं वैसे ही करें। पहले सलाम फेरें, उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ें, क्योंकि यहाँ हर नमाज के बाद नमाज जनाजा का ऐलान होता ही रहता है। लिहाजा जैसे बताया जा रहा है वैसे ही करें। ये देखें, इन भाई की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। बाज़ लोगों ने यहाँ खुद अपना किबला बना लिया, देखते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं किबला मस्जिद हरम बैतुल्लाह किस तरफ है, ये किस तरफ नमाज पढ़ें। और ये दूसरे बुज़ुर्गों को देख लें, बैतुल्लाह यानी मताफ के अंदर होकर दूसरी डायरेक्शन पे नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी जहालत है। क्या उनको कोई बतलाने वाला नहीं है? क्या इनकी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है? बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप लोग इस बात को समझ कर आएँ। कोई ऐसा करे तो उसको प्यार से, मोहब्बत से समझाएं। इस तरीके से ये देखें, ये बूढ़े शख्स आए हुए हैं, इन्होंने कितना अच्छा काम किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। बैतुल्लाह ऐसी चीज़ है जिसको देखकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। इन दोनों बूढ़े लोगों ने एक कपड़े के अंदर एक दूसरे को बांध रखा है ताकि हम गुम ना हो जाए। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इजहार कीजिएगा। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप लोग कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द ही जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।